کی اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز بنا صحابہ کرام کا، لیکن یہ بھی صفت ہے اور صفت اپنے موصوف سے قائم ہوتی ہے۔ موصوف ہیں صحابہ اور وجہ صحابیت حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات کے درمیان ہونے سے ان کو شرف صحابیت ملا اور شرف صحابیت نے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو یہ ایک چین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور حضور کی ذات کے گرد جمع ہونا اور جمع ہو کر پھر آپس میں رحیم ہونا، یہ تینوں باتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید بیان فرما کر ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکزی نقطہ بنا کر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد وہ آپس میں یوں جڑ گئے کہ رحماء بینہم کی شکل بن گئے۔ تو اے ایمان والو، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ تو تمہارے درمیان موجود نہیں، لیکن قرآن نے ایک دوسرے مقام پر کہا اور ایسا بیان جو ہمیں خوش کر دے، ایسا بیان کہ جس کا شکر ادا کر کر کے ہم اگر زندگیاں بھی گزار دیں تو حق کے شکر ادا نہ ہو۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کہ وہ رسول جس نے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کو صحابی بنا دیا اور رحماء بینہم کا تاج ان کے سر پر سجا دیا، وہ رسول ہے مسلمانوں تم سے گیا نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ رسول اللہ کی رحمت بن کے یوں آیا ہے کہ جب تک کلمہ گو مسلمان جائیں گے یہ رسول انہیں چھوڑے گا نہیں، ان کے درمیان رہے گا، ان کے اندر رہے گا، ان میں رہے گا، روحانی صورت میں اپنی شرف رسالت کے ساتھ ان کے اندر موجود رہے گا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ اور جو ایمان میں ترقی کرتے ہیں وہ پھر اس اندر ہونے کو بہت اندر لے جاتے ہیں۔ کہا جائے کہ اس مجمع میں، اس محفل میں نور موجود ہے، چونکہ ذکر خدا و مصطفیٰ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہیں، تو اللہ کا گھر مرکز تجلیات الہیہ ہوا کرتا ہے، وہاں انوارات اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب کوئی شخص کہے گا کہ اس محفل میں نور ہے، اور کوئی باریک سوچ رکھنے والا کہے گا کہ میں جب سانس لیتا ہوں تو کیا نور باہر رہتا ہے یا اندر چلا جاتا ہے؟ جب میں نظر سے اس محفل کے عکس کو اپنے دماغ میں محفوظ کرتا ہوں تو وہ نور باہر رہتا ہے یا اندر چلا جاتا ہے؟ تو پھر اس کی عقل اور اس کا شعور اس کو کہے گا کہ یہ جو خارجی نور ہے یہ کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے اور محفل میں ہونے کی وجہ سے خارج میں نہیں رہا، بلکہ یہ خارج سے ہوتا ہوا داخل میں، اندر داخل ہو رہا ہے، وجود کے اندر اتر رہا ہے۔ تو جب قرآن مجید نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا رسول تم میں ہے، تو کچھ لوگ تو باہر ڈھونڈتے رہے اور ٹھیک تھی ان کی نگاہ بھی کہ بے شک پوری کائنات میں ان کی رحمت موجود ہے، لیکن کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ رحمت کا ورود فقط باہر نہیں بلکہ اس رحمت کا ورود ہمارے نفس کے اندر ہے، ہماری جان کے اندر ہے، ہماری روح کے اندر ہے، ہمارے باطن کے اندر ہے، ہمارے نفس کے اندر ہے، بلکہ وہ رحمت اس طرح موجود ہے کہ وہ باہر بھی ہے، وہ میرے اندر بھی ہے، وہ میرے اندر بھی ہے۔ یہ مضمون اس لیے تازہ ہو گیا کہ مرشد کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، اور وہ جو زیارت ہے وہ عین الیقین کے بعد پھر حق الیقین کی منزل پر پہنچاتی ہے آدمی کو۔ جب کلام سننے کے بعد آدمی کا دل اس کلام کی صداقت پر گواہی دے تو پھر کیوں نہ آدمی اس حق و صداقت پر ایک مزید ایمان لا کر اضافہ کرے اپنے یقین کا۔ مرشد نے کہا جے میں تینوں باہر گولاں تے میرے اندر کون سمانا،
میں نے آپ سے کہا شوق اگر مشترک ہو تو زبانیں رکاوٹ نہیں بنتی. ٹھیک, شوق اگر مشترک ہو تو بلال حبشے کا ہو یا سلمان فارس کا ہو, زبان رکاوٹ نہیں بنتی, علاقہ رکاوٹ نہیں بنتا. اگرچہ زبان آپ کے لیے اجنبی ہو سکتی ہے, لیکن اگر مفہوم منتقل ہو گیا تو پھر یہ زبان پیچھے رہ جائے گی. جے میں تینوں باہر گولاں, جب خدا نے کہا کہ رسول تم میں موجود ہے تو اب وہ ڈھونڈنے والا کہہ رہا خدا نے تو بتا دیا موجود ہے, اب ڈھونڈوں, ڈھونڈنا تو ہمارا کام ہے. اب جب اس نے کہا میں ڈھونڈنے نکلا تو میں نے پہلی منزل میں کہا کہ اگر میں کہوں کہ تو باہر ہے, جے میں تینوں باہر گولاں ڈھونڈا, تو پھر میرے اندر کون سمانا. اگر میں تجھے باہر ڈھونڈوں تو پھر بھائی میرے اندر کون ہے. جے میں تینوں باہر گولاں تے میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں باہر ویکھاں, جے میں تینوں اندر ویکھاں تے پھر مقید جانا. اگر میں کہوں کہ فقط تو میرے اندر ہے تو میرے اندر ہو کر تو کیا مجھ میں ہی قید ہو گیا ہے, یہ تو تیری شان کے خلاف ہے. دیکھیں یہ ایمان کی معرفت بیان ہو رہی ہے. جے میں تینوں باہر گولاں تے میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ویکھاں تے پھر مقید جانا. نہیں, عقیدہ یہ ہے. اب اگلے مصرے میں سب کچھ تو ہیں تے سب وچ تو ہیں. سب کچھ تو ہے اور سب میں تیرا ہی نور ہے. یہ تو ہے عقیدہ. اور تقدیس کیا ہے کہ کہیں تشبیہ نہ ہو جائے, شرک نہ ہو جائے, شرک سے بھی بچنا ہے. سب وچ تو ہیں, سب کچھ تو ہیں تے سب تو پاک پچھانا. اور تیرا مقام ایک یہ ہے کہ سب میں تو دکھتا ہے, سب میں تو نظر آتا ہے, لیکن اپنی ذات میں تو یہاں کا نہیں, تو وہاں کا ہے. تو الحمد کا مالک ہے, تو شان سبحان کا مالک ہے, تو شان تنزیہ کا مالک ہے, تو وراء الوراء الورا ہے کہ کوئی عقل تجھے معقول نہیں کر سکتی, کوئی فہم تجھے مفہوم نہیں کر سکتا, کوئی ادراک تجھے مدرک نہیں کر سکتا, کوئی بصر تیرا ابصار نہیں کر سکتی, اور کوئی فہم تجھ تک پہنچ نہیں سکتا. یہ تیرا فضل ہے کہ تو نزول فرما کر اس کائنات کے جلووں میں اپنا ظہور کرتا ہے. فرش سے لے کر عرش تک پائے جانے والی کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے نور توحید سے تو زندہ اور باقی رکھتا ہے. لیکن تیری اپنی شان یہ ہے کہ شان نزول میں تو نظر آتا ہے, اور شان عروج میں تیرا مقام یہ ہے کہ تو ہر عقل سے اونچا ہے, ہر فہم سے اونچا ہے. کوئی فہم و ادراک تجھ تک پہنچ نہیں سکتا.